أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. سامعین محترم، یہ سالانہ خمسہ مجالس بظاہر شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے ہوتی ہیں. مقصود ذکر حیدر کرار، لیکن اس کے باوجود کم و بیش ہر سال یہ بات پیش نظر رہی کہ اس سلسلہ تقاریر کا آغاز 17 رمضان کو ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ جنگ بدر آج ہی کی تاریخ میں ہوئی. تو اس لیے عموماً آج کی یہ ابتدائی تقریر اس واقعے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی نظر ہوتی ہے. لیکن آج یہ خیال آیا کہ یہ واقعات یعنی جنگ بدر اور شہادت امیر المومنین علیہ السلام، یہ دونوں اور ان کے ساتھ فتح مکہ، یہ بھی وہ تاریخ ہے کہ انہی ایام میں آتی ہے، تو ان کا تو ذکر ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن ماہ رمضان اپنے دامن میں بہت سے ایسے واقعات رکھتا ہے کہ جن کی بے پناہ اہمیت ہے اسلام کے حوالے سے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں 10 رمضان کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے تشریف لے گئیں، اور ان کا تشریف لے جانا اس اہمیت کا حامل تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات اور ان سے تقریباً متصل حضرت ابو طالب کی وفات پر اس سال کو غم کا سال قرار دیا تھا. یعنی باقاعدہ اسلام میں کوئی تاریخی واقعے کو اگر یادگار کے طور پہ منایا گیا ہے تو وہ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہے. پھر ابھی 2 دن پیشتر وہ اہم واقعہ ہوا کہ سورہ کوثر میں کیے گئے وعدے کی تکمیل کی صورت امام حسن علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی. اس کی اپنی جگہ بے پناہ اہمیت ہے. یہ تو وہ واقعات ہیں کہ جو براہ راست تاریخ اسلام کے اہم ترین مراحل سے وابستہ ہیں. اب اگر ہر ایک کی اہمیت پہ بات کروں تو پوری گفتگو درکار ہے، لیکن مجھے اپنے محدود وقت میں آج کی بات کو مکمل کرنا ہے.
اس لیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں کہ اگر غور فرمائیے تو یہ جتنی شخصیتیں ہیں ان میں قدر مشترک ہے، اور وہ قدر مشترک یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ تاریخ کی مظلوم ترین ہستیوں میں سے ایک، ان کو نظر انداز کیا گیا اور ان کی اہمیت کو پس پش ڈالا گیا کچھ اور شخصیتوں کو نمایاں کرنے کے لیے۔ امام حسن جن کی عظمتوں کو بنو امیہ کے مسلسل پراپوگنڈے نے داغدار کرنا چاہا اور ان پر بھی ایسے ایسے الزامات اور ایسے اتہامات لگائے گئے جو آپ کے مقام کو گھٹانے کی پوری کوشش تھی۔ بدر جب وقوع پذیر ہوا، واقعہ بدر، اس وقت بھی مسلمان اس کو محض لوٹ مار کا ایک اہم واقعہ سمجھ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً قریش کے قافلے کو لوٹنے جا رہے ہیں۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ پیش نظر کچھ اور مقاصد تھے۔ جناب امیر علیہ السلام بھی تاریخ کی وہ مظلوم ہستی ہیں کہ عظمتوں کے تمام تاج آپ کے سر اقدس پہ سجے ہوئے ہیں، اور مسلمان جب فہرست عظمت بناتا ہے تو بڑی مہربانی کرتا ہے کہ جناب امیر کو چوتھے نمبر پہ رکھتا ہے۔ اس سے ان کی مظلومیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ ان لوگوں سے موازنہ کیا جاتا ہے جو علی بن ابی طالب کی عظمتوں کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ جو کسی پورے وجود کے سامنے خاک کے ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ کی مظلومیت۔ تو یہ ہستیاں، یہ واقعات تو مظلوم تھے ہی۔ اس مہینے میں رمضان میں ایک صورتحال ایسی ہوئی کہ یہ ہستیاں تو مظلوم تھیں، ان کے ماننے والوں کو بھی بڑی شدید مظلومیت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شاید تاریخ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم اپنے آقاؤں سے جدا نہیں ہونے پائے۔ اگر زمانہ ان کے ساتھ ظلم کرتا رہا، تاریخ ان کی شخصیت کو نقصان پہنچاتا رہا، تو ہمیں بھی نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی۔ کوشش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ ہمارے متعلق بولا جائے، ایسے عقائد ہم سے منسوب کیے گئے جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے اعمال ہمارے بتائے گئے جو ہم کبھی سر انجام نہیں دیتے تھے۔ ہماری تاریخ کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے ہمیں بدنما بنا کے پیش کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ سچائی اپنے طور پر خود ظاہر ہوتی رہی اور تمام کوششوں کے باوجود حقیقت چھپائی نہ جا سکی۔ ہم کل بھی حقیقت تھے، آج بھی حقیقت ہیں، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ لیکن بعض اوقات طبیعت تھوڑی سی منتشر ہو جاتی ہے جب غیروں کے پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے بھی اسی لب و لہجے میں بات کرنے لگیں، اور جو دنیا نے ہماری کردار کشی کے لیے کہا تھا ان باتوں کو ہم حقیقت تسلیم کر لیں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہوگا۔ غیر تو اپنے طور پر جو کہہ رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں، اپنوں کو کم از کم یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مظلوم تو قدم قدم پر آپ کی حمایت اور اعانت کے محتاج ہیں۔ ہمارے علماء کا، ہمارے خطباء کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ دفاع کریں اپنے ملت پہ ہونے والے مظالم کے خلاف، ملت کا، نہ کہ یہ کہ وہ بھی اس کو موضوع بنا لیں۔ اب کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں جس کا سامنا آپ کو روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہوگا۔ اکثر جب کبھی شہر کوفہ کا تذکرہ آ جائے تو عام طور پر لب و لہجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں دشمنی اہل بیت نظر آئے ہم کہتے ہیں یہ شہر یا یہ جگہ تو بالکل کوفہ ہے، جہاں کوئی بے وفائی کا مظاہرہ نظر آئے ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کوفی ہے۔ آج کل بڑے شد و مت سے انقلاب کے طرف قوم کو دعوت دینے والے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کوفے والے نہ بننا، کیا خرابی ہے کوفے والوں کی؟ انہوں نے امام حسین کو دعوت دی اور جب مدد کرنے کا وقت آیا تو وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے، مدد نہیں کی، چنانچہ
ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ کو تم پکارتے رہو اور جب امام زمانہ آئیں تو ان کی مدد تم لوگ نہ کر سکو۔ گویا بے وفائی کوفے والوں کا مقدر قرار پایا، ان کا لازمی حصہ قرار پایا۔ بات بڑھتے بڑھتے جناب مختار ثقفی موضوع بحث بن گئے اور کہنا شروع کر دیا گیا کہ یہ شخصیت تو کسی اور کی، حضرت محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے اور ان کی امامت کی ترویج کر رہے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کو انتقام خون حسین کی اجازت نہیں دی تھی اور یوں ہی خوریزی کرتے رہے، اس کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ ان سے بھی لا تعلقی سلیمان ابن سرد خزائی، جنہوں نے 4000 افراد کے ساتھ قاتلان حسین سے انتقام لینے کے لیے مختار سے پہلے خروج کیا ہے۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا، سن 64 ہجری میں جناب سلیمان ابن سرد خزائی نکلے، عین الورد کے مقام پر ابن زیاد کی فوجوں سے مقابلہ ہوا اور اس میں 4000 میں سے صرف 300 آدمی اور وہ سب کے سب زخمی حالت میں بچ کر واپس کوفے پہنچے ہیں، ورنہ سب نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، اس طرح سے قربانیاں دیں۔ آج ان کی شخصیت کی عظمت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ہی عالم دین سمجھتے تھے۔ یہ ماضی کی تمام عظمتوں کو، تمام بڑائیوں کو موضوع بحث بنا کر ان سے انکار کر دینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ قوم کو اگر کبھی کبھی کوئی فخر کا پہلو نظر آتا ہے، ذرا سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس قسم کے جملوں سے سر پھر جھک جاتا ہے۔ جو غیر کہہ رہے تھے وہ تو اپنی جگہ پہ کہہ رہے تھے، جب اپنے بھی یہ کہنے لگتے ہیں تو بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ چونکہ 14 رمضان جناب مختار ثقفی کی شہادت کا دن ہے، اس لیے چند جملے میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں گوش گزار کر دوں۔ صدیوں کے پھیلائے ہوئے زہر کو ایک گفتگو سے دور نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ بنیادی باتیں اگر ذہن میں رکھ لی جائیں اور اس کے بعد غور و فکر کی جائے تو شاید ایک گفتگو بھی کسی نتیجے تک پہنچانے کا باعث بن جائے۔ صورتحال یہ ہے کہ پہلے یہ جان لیجئے کہ شہر کوفہ کیا ہے۔ شہر کوفہ کوئی قدیم شہر نہیں ہے، وہاں ایک مقامی قوم قبیلہ آباد تھا، بنو حیر وہاں کے کچھ لوگ تھے جو وہاں پہ آباد تھے۔ لیکن حضرت عمر کے زمانے میں 17 ہجری میں ایک طاعون پھیلا تھا، پلیگ کی بیماری پھیلی تھی، اس میں شام کی سرحدوں پر لڑتے ہوئے جو مسلمان فوجی تھے وہ کافی اس طاعون کی بیماری سے مارے گئے تھے۔ تو حضرت عمر نے اپنی فوج کے سپہ سالار سعد ابن ابی وقاص کو یہ حکم دیا تھا کہ تم عراق میں 2 ایسے علاقے تلاش کرو جو آب و ہوا کے اعتبار سے حجاز کی آب و ہوا کے قریب ہوں، ان 2 مقامات کو فوجی چھاؤنی بنایا جائے، اس میں ہماری فوجیں رہا کریں گی۔ اور چونکہ عراق وہ جگہ تھی کہ ایک طرف مصر، ایران یہ بھی قریب ترین علاقے تھے، دوسری طرف شام جو اس وقت رومن سلطنت کے زیر تحت تھا وہ بھی بالکل متصل تھا، تو دونوں طرف جہاں بھی فوج کی ضرورت پیش آئے ان چھاؤنیوں سے فوج بھیج دی جائے گی۔ چنانچہ ایک چھاؤنی شہر کوفہ میں بسائی گئی، ایک چھاؤنی شہر بصرہ میں بسائی گئی۔ یہ دونوں فوجی چھاؤنیاں تھیں، اور فوج کس کی ہے؟ حضرت عمر خلیفہ ثانی کی، ان کی فوج وہاں پہ آ کے رہ رہی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جو حکومت کی فوج ہے، وفادار ہے حکومت کی، اس شہر کو بسایا ہے ان لوگوں نے، 1 لاکھ فوجی تھے جن کے لیے یہ چھاؤنی آباد کی گئی تھی شہر کوفہ کی، 1 لاکھ گھر بنا کے دیے گئے تھے۔ اب زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، تیزی سے چاہتا ہوں کہ نتیجے تک پہنچوں۔ تو اس چھاؤنی میں وہ لوگ ہیں جو حکومت کے وفادار ہیں۔ حکومت کون سی ہے؟ اب مسلمان کچھ کہتے رہیں کہ بڑی دوستی تھی، بڑے تعلقات تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 حکومتیں لگاتار جن پالیسیز پہ عمل کر رہی ہیں، چوتھی حکومت نے ان پالیسیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جو افراد پچھلی حکومت کے حامی اور مددگار تھے وہ سب کے سب متحد ہو کے چوتھی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مستقل اپوزیشن کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ چوتھی حکومت جو ہے یہ حزب اختلاف کی حکومت تھی، ان کو اقتدار ملا۔ تو جب حزب اختلاف تھے علی ابن ابی طالب اور ان کے ماننے والے، تو شہر کوفہ آپ سمجھ سکتے ہیں کن لوگوں کی آبادی ہوگا۔
اس فوج کی آبادی ہوگا نا جو حضرت علی علیہ السلام کو مخالفین میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ سن 36 ہجری تک، جب تک جناب امیر شہر کوفہ میں نہیں آئے، جناب امیر کا کوئی ذکر اس شہر کے اندر نہیں ہے، ان کی عظمت کا کوئی قائل نہیں ہے، ان کی بزرگی کا قائل نہیں ہے۔ مسلسل حکومت کے زیر اثر رہتے ہوئے، ان سے وفاداریاں کرتے ہوئے، ان کی تنخواہوں اور ان کے ذریعے سے لوٹے گئے مال غنیمت پہ گزارا کرتے کرتے اب خون میں وہ حرارت ہی نہیں رہ گئی تھی جو سچائی کے ساتھ اپنے کو وابستہ کر سکے۔ ایک پیشہ ور فوجیوں کا شہر جو اس انتظار میں رہتے تھے، جن کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ کہیں لڑائی چھڑ جائے اور ہم اس کے اندر جائیں، فاتح پارٹی کا ساتھ دیں تاکہ مال غنیمت حصے میں آ سکے، سال 6 مہینے بیٹھ کے کھائیں گے، پھر دیکھیں گے کہاں لڑائی کا امکان پیدا ہو رہا ہے۔ اتفاق سے یہ امکان پیدا ہو گیا کہ جب علی ابن ابی طالب مسند اقتدار پہ تشریف فرما ہوئے تو اس وقت کچھ اسلام کی شخصیتوں نے علی ابن ابی طالب کے مخالفت میں ایک باقاعدہ محاذ ترتیب دینا شروع کیا۔ انہوں نے شہر بصرہ کا رخ کیا کہ وہاں سے ہمیں حمایت ملے گی، تو شہر کوفہ کے لوگوں نے اپنی سیاسی مصلحت یہ سمجھی کہ وہ علی ابن ابی طالب کا ساتھ دیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ علی ابن ابی طالب جس کی پوری تاریخی فتوحات پہ مشتمل ہے، اس کا ساتھ دیں گے تو نتیجے میں فتوحات میں ہمیں بھی مال غنیمت ملے گا۔ اور وہ جو جماعت سامنے آ رہی ہے، اس سے پہلے ان کا ماضی کسی اعتبار سے بھی جنگ کے حوالے سے جانا ہوا نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف فتح کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو نہ تو کوفے والے ان کے ساتھ تھے، نہ بصرے والے تھے، لیکن بصرے میں پہنچ کر جو سیاسی حالات وہاں پہ ہوئے، ایک طرح سے زبردستی کی گئی اور وہاں کے گورنر عثمان ابن حنیف کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا اور شہر پہ قبضہ کر لیا گیا، اور اس طرح سے بصرے کے لوگ مجبوراً اس فوج کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور جمل کے میدان میں، جمل کے حوالے سے جو جنگ ہوئی، اس میں یہ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، ایک بصرے کے لوگ تھے، ایک کوفے کے لوگ تھے۔ یہ کوفے کے لوگ سیاسی حمایت کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ابھی شام کی بارڈر پہ جا کے لڑ رہے تھے، ابھی ایران کے بارڈر پہ لڑ رہے تھے، اب ملک کے اندر ایک لڑائی ہو رہی ہے، اس میں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کا کوئی عقیدے کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے شہر کوفہ۔ اب یہاں علی دوستی، حب علی، شیعت، یہ کیسے داخل ہوئی؟ وہ اس طرح سے داخل ہوئی کہ علی ابن ابی طالب تشریف لائے، انہوں نے شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اب ان کی مصلحت کیا کیا تھی، کیوں یہ دارالحکومت کا انتخاب ہوا، اس وقت وہ بھی موضوع گفتگو نہیں ہے۔ جب دارالحکومت بنا دیا تو پہلی مرتبہ کوفے کے اندر آباد لوگوں کو، جو مختلف قبائل تھے، مختلف علاقوں کے لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو موقع ملا کہ علی ابن ابی طالب کو قریب سے دیکھیں، قریب سے دیکھیں۔ اور یہ بات اکثر حوالہ دیتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں عام اصول یہ ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہیں، جب تک دور سے دیکھیے بڑے نظر آتے ہیں، نزدیک جائیے تو ان کی انسانی کمزوریاں سامنے آنے لگتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے دیکھنے میں تو بہت بڑا شاعر ہے، اندر سے کھوکھلا آدمی تھا، بہت بڑا ادیب ہے لیکن ذاتی زندگی بڑی تکلیف دہ ہے، بڑا قانون کا ماہر ہے لیکن اپنے گھر کے اندر مساوات اور قانون کا نفاذ نہیں کر پاتا، وغیرہ وغیرہ۔ جتنا قریب ہوتے ہیں حقیقتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اکثر لوگ سمجھاتے ہیں کہ علماء کرام، مولوی صاحبان کے زیادہ قریب نہ ہوا کرو ورنہ تمہارا دین پر سے اعتبار ہٹ جائے گا، اس لیے کہ قریب جاتے ہیں تو ان کا کردار سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہی صورتحال ہر بڑے کے ساتھ ہوتی رہی کہ جو قریب ہوتا تھا اس کی بڑائی سے انکار کر دیتا تھا۔ یہ فقط محمد و آل محمد دنیا کے واحد گروہ افراد ہے کہ جب تک دور ہے تو شاید نہ پہچانے، جو قریب آتا جاتا ہے ان کی عظمتوں کا قائل ہوتا جاتا ہے۔ اب وضاحتوں میں تمثیلیں، واقعات حوالے نہیں دوں گا، بس مختصر سی بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو رسول کے قریب ہوا، دور تھا تو نہیں پہچانتا تھا، قریب ہوا تو کوئی غلام آپ کی غلامی کو چھوڑنے سے انکار کر بیٹھا، کوئی کنیز ساری زندگی اسی در پہ رہنے کو اپنی سعادت سمجھتی رہی، آزادی ملتی تھی پھر بھی در کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ جناب
زید ابن حارثہ جناب خدیجہ کے غلام تھے، عربی النسل تھے۔ پتہ چل گیا کہ یہ حضور کے پاس ہیں، والدین آئے، بڑی رقم لے کے آئے کہ حضور جو چاہیں قیمت لے لیں، ہمارے بچے کو ہمیں واپس کر دیں۔ حضور نے کہا کہ یہ تمہارا ہے، شوق سے تم لے جاؤ، لیکن میری شرط اتنی کہ اس سے پوچھ لو اس کی منشا کیا ہے۔ اس نے کہا کیسے ماں باپ؟ اب تو میرے ماں باپ ہیں تو یہی جناب خدیجہ ہیں اور جناب رسول خدا ہے۔ چنانچہ اتنی زیادہ قربت ہوئی کہ دنیا ان کو حضرت زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہنے لگی، حضور کا بیٹا کہنے لگی، حتیٰ کہ قرآن مجید کو تردیدی حکم جاری کرنا پڑا اور کہا گیا کہ زید کو اس کے باپ کے نام سے بلاؤ، یہ تم جو اپنی طرف سے لوگوں کے نام رکھ دیتے ہو خدا کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور کے قریب آئے تو یہ کیفیت ہو گئی۔ ادھر جناب فضہ کنیز بن کے آئی تھیں اس گھر کے اندر، جناب سیدہ نے آزاد کر دیا تھا، جناب امیر نے شادی کر کے گھر سے رخصت کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے ارادہ سفر کیا تو جناب فضہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، ان کے 4 بیٹے تھے، ان کو چھوڑا، اپنے شوہر کو چھوڑا، ان سب کی اجازت سے پہنچ گئیں بارگاہ امام حسین میں۔ مولا آپ جا رہے ہیں نا، مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یہ عجیب و غریب شخصیتیں ہیں۔ جو قریب آیا اس نے ان کو پہچان لیا، اور پہچان لیا تو پھر ان کے قدم سے جدا ہونا نہیں چاہا۔ کوفے کے لوگ بھی جب تک دور تھے علی شناس نہیں تھے، لیکن جب علی کو قریب سے دیکھا تو عظمتوں کا احساس ہوا، پتہ چلا کہ علی کیا چیز ہے۔ تو اب سارا کوفہ نہ بدلے، ظاہر ہے کہ اکثریت اپنے راستے پہ تھی، لیکن چند لوگ ہی ایسے تھے جو علی ابن ابی طالب کی عظمت کے صحیح طور پہ قائل ہو گئے۔ جو جتنا قریب تھا اس اعتبار سے قائل ہو گیا، جو جنگ کے دوران بھی علی کو دیکھتا تھا، صلح کے دوران بھی شہر کوفہ میں بھی ان کو دیکھتا تھا، ان کی قربت سے فیض پاتا تھا، تو پتہ چلا کہ یہ بڑی عظمتوں والی ذات ہے، یہ ان کے قائل ہو گئے۔ یہ بہت تھوڑے سے ہیں، آٹے میں نمک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ سارا کوفہ بدل گیا۔ ذات رسالت اگر پورے مکے کو نہیں بدل سکی تو ذات علی پورے کوفے کو بھی نہیں بدلے گی۔ یاد رکھیے کہ وہ تو چند افراد ہوتے ہیں جن کو ایمان کی روشنی نظر آئی اور انہوں نے علی علی کرنا سیکھ لیا، ورنہ اکثریت تو اسی قاعدے کے اوپر رہی۔ وہ صرف نوکری کر رہے تھے، ان کا ذریعہ معاش تھا۔ چنانچہ اگر علی جمل میں کہہ دیں کہ لوٹ مار کی اجازت نہیں تو وہ ناراض، اگر صفین میں کہہ دیں کہ لوٹ مار کی اجازت نہیں، نہروان میں روک دیں تو اس کے اوپر ناراض کہ ہم اپنے آدمیوں کو مروانے کے لیے تو ہیں، لیکن جب مال لوٹنے کا وقت آیا علی روک دیتے ہیں۔ اب علی کے سامنے جو بھی معیار اسلامی ہو، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ دشمن کو ماریں اور پھر لوٹیں بھی نہیں۔ وہ لوگ ذہنی طور پر کبھی بھی علی کے قریب نہیں آ سکے، جو صرف لوٹ مار کے لیے علی کی جماعت میں شامل ہوئے تھے، اکثریت ان کی تھی۔ اب اس صورت میں کوفے والوں سے کیا توقع رکھی جائے؟ وہ کوفہ جس کی اکثریت پچھلی حکومتوں کی تخلیق کردہ ہے، ان کے وفادار ہیں، ان سے وابستہ ہیں۔ اگر کسی تیسرے گروہ سے لڑائی ہو تو شاید وہ علی کا ساتھ دے دیں یا علی والوں کا ساتھ دے دیں، لیکن اگر اسی گروہ سے تصادم ہو کہ جسے پچھلی حکومتوں نے قائم کیا ہو، اگر ان کی پیداوار ہوں تو ان کا ساتھ تو پھر اس کے ساتھ ہوگا نا۔ تو بزرگان گرامی، ان کا طرز عمل تو اپنی جگہ پر، جو کوفے والوں کا طرز عمل ہے، وہ کربلا میں جائیں، حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کریں، حسین علیہ السلام کو شہید کریں، ان کے اہل و عیال کو گرفتار کریں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ان سے متوقع ہیں۔ جن کے سپاہی ہیں ان سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ آل محمد کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ ارے جب وہ کل کو سیدہ کے دروازے پہ آگ لے کے جائیں اور آج یہ خیمے جلا دیں تو انہوں نے نیا کام تو نہیں کیا، انہی کے طریقے پہ عمل کیا جو بزرگوں نے سکھایا تھا۔ تو عام لوگوں کا رویہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں، وہ چند لوگ جو کربلا میں امام حسین السلام کا ساتھ دینے شہر کوفہ سے جا رہے ہیں، وہ یقیناً حیران کن چیز ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعان علی ہیں جن کا یہ رویہ ہے۔ تو جب ہم کوفے والوں کی بات کرتے ہیں تو ہم شیعان علی کی بات کرتے ہیں، وہاں کی اکثریت کی بات نہیں کرتے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اور جناب زینب
اگر کسی موقع پر کھڑے ہو کے کوفے میں اہل کوفہ پہ لعنت کرتی ہیں، ان کو برا بھلا کہتی ہیں، ان کے لیے بد دعا کرتی ہیں، تو یہ نہ سمجھیے کہ شیعان کوفہ کے خلاف ہو رہا ہے، یہ اس اکثریت کے خلاف، اس فوج کے خلاف ہو رہا ہے جسے دوسری خلافت کے زمانے میں یہاں آباد کیا گیا تھا، جس نے جا کے حسین سے جنگ کی تھی، حسین کا لہو بہایا تھا۔ تو اب یہ دیکھنا کہ شیعان کوفہ کا کیا طرز عمل تھا۔ آج یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ تم لوگ تو کوفے والوں کی طرح کے شیعہ ہو، امام کو بلا رہے ہو، مدد نہیں کرو گے۔ جناب والا، بلانے والے اور تھے، مدد نہ کرنے والے اور تھے۔ دیکھیے بڑی تفصیلی گفتگو ہے، میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے کہ میں ایک سلسلہ کلام میں صرف آج کی حد تک میں گفتگو ختم کر دوں۔ مختصراً آئیے ایک پیمانہ بناتے ہیں۔ واقعہ کربلا ہوا، اس واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا کے دوران، واقعہ کربلا کے بعد، 3 سٹیجز ہیں نا، واقعہ وقوع سے ہونے سے پہلے، وقوع کے دوران اور وقوع کے بعد۔ یہ 3 سٹیجز پر عقل کیا کہتی ہے کہ جو محبان آل محمد ہیں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ملت اسلامیہ کے سامنے 3 مرحلے آئے، واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا کے دوران، واقعہ کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا سے پہلے کیا صورتحال ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے مدینے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے، یہی کہا گیا تھا نا۔ امام نے جواب میں انکار بیعت کرتے ہوئے، اب اگر انکار بیعت کر چکے ہیں تو اب کیا کریں؟ یا مدینے میں اپنی جان دے دیں، دشمن کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیں، یا زیادہ سے زیادہ دشمن سے جنگ کر لیں۔ کوئی صورت ان 2 کے علاوہ اگر ہو سکتی ہے تو بنیادی کام حسین کا یہ ہے۔ دیکھیے اب یہ پورا اس وقت میں فلسفہ نہیں بیان کر سکتا کہ اسلام میں جنگ اور امن کی بنیادی شرائط کیا ہیں، لیکن بھئی اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ اسلام امن کا علمبردار ہے، کسی اعتبار سے خون بہانے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ امن کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے کرتے نوبت یہاں تک آ جائے کہ قیام امن کی کوشش کا مطلب حمایت باطل ہو جائے۔ زیادہ وضاحتیں نہیں کر سکتا، توجہ کریں گے تو توجہ رہے گی تو یہ باتیں واضح ہوتی جائیں گی۔ اسلام میں امن قائم کرو ہر قیمت پر، ذاتی نقصان برداشت کر لو، اب ذاتی توہین برداشت کر لو، گھر میں آگ لگانے کا اہتمام ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، خلافت چھن جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، گلے میں رسی پڑ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے جنازوں پہ تیر برسائے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نواسے کو نانا کے ساتھ دفن نہ ہونے دیا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب تم یہ کہتے ہو کہ باطل یزید کی حمایت کی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ذاتی چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے بقائے امن کی خاطر، لیکن جہاں بقائے امن کی کوششوں کا مطلب یہ ہو کہ اب باطل کی حمایت کرنی پڑے گی، باطل کو تسلیم کرنا پڑے گا، تو اب یہاں حمایت باطل نہیں ہوگی، یہاں گردنیں کٹ جائیں، جان چلی جائے، اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ بس یہ اگر اصول سامنے رکھیں گے تو آپ کو ہر امام کا طرز عمل سمجھ میں آ جائے گا، حسین علیہ السلام کی جنگ کے مختلف مرحلے سمجھ میں آ جائیں گے۔ مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینے میں رہیں تو یا تو یہ کہ حمایت باطل کریں، اور یا شہر کے امن و سکون کو برباد کریں، وہاں پہ جنگ کریں۔ نہ حسین جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ حمایت باطل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ وہاں سے نکلیں اور اس جگہ چلے جائیں جہاں جان محفوظ ہو۔ چنانچہ آپ مکے تشریف لے گئے، جو بالکل مخالف سمت میں ہے سرزمین عراق کے۔ ابھی عراق والوں کا کوئی خط نہیں آیا، کوفے والوں کا کوئی خط نہیں آیا، امام کا اپنا فیصلہ ہے کہ میں مکے چلا جاؤں تو وہاں اپنی جان کی حفاظت کا جو شرعی فریضہ ہے اس کو سر انجام دے سکتا ہوں۔ حسین وہاں چلے گئے اور وہاں اس وقت تک ہیں جب تک وہاں جان محفوظ ہے۔ جب حسین علیہ السلام مکے کو چھوڑنے لگے اور فرزدق ملا تھا تو اس سے امام نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ مکے کی حدود سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں بجائے اس کے کہ شہر میں مارا جاؤں۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ حسین کو شہر مکہ میں اپنے قاتل نظر آنے شروع ہو گئے تھے، وہ لوگ نظر آ رہے تھے جو حسین کی جان لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اس حالت میں مکے کو چھوڑا جب مکے میں بھی جان محفوظ نہیں رہی۔ اچھا، اب یہ مکے کو چھوڑنے تک
وہ زمانہ ہے امام حسین السلام نے 26 رجب کو انکار بیعت کیا تھا، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے اور مکے کو روانہ ہوئے ہیں۔ 3 شعبان کو مکے میں پہنچے، 3 شعبان سے لے کے ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک آپ مکے میں رہے، مکے میں قیام رہے۔ اس پورے عرصے میں بتائیے ملت اسلامیہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ حسین کوئی عام شہری نہیں ہے، نواسہ رسول ہے، علامت اسلام ہے، کل اسلام ہے حسین۔ یہ حسین در بدر پھر رہا ہے اس لیے کہ جان کو خطرات ہیں۔ کیا کیا تھا مدینے والوں نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکے میں دشوار ہو گئی، پیغام دینا بھی دشوار ہو گیا اور زندگی کو گزارنا بھی دشوار ہو گیا، تو رسول خدا کو اس وقت مدینے والوں نے کہا یا اللہ کے رسول آپ ہمارے شہر میں آ جائیے، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، ہم اپنی جان و مال سے زیادہ آپ کی جان و مال کی فکر کریں گے۔ یہ اس فرض شناسی کو تاریخ نے اتنا قبول کیا کہ مدینے کے لوگوں کے لیے ایک لفظ وضع ہو گیا انصار کا، یعنی جو مصیبت کے وقت جب پناہ کی ضرورت ہو پناہ کی پیشکش کرے وہ انصار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی صورت ہے نا، یہ پہلی وہ ذمہ داری ہے جو اس وقت درکار ہے جب امام حسین السلام مدینہ چھوڑ کے مکے آئے ہیں۔ کوئی تو ہو دنیا اسلام میں جو یہ کہے کہ حسین آپ آئیے، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے گھر حاضر ہیں، ہمارے اہل و عیال حاضر ہیں، جو سب مل کے آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے اوپر اپنی جان قربان کریں گے۔ کوئی تو ملے، جو بھی ملے گا وہ فرض شناس ہوگا، جو بھی پیشکش کرے گا وہ فرض شناس ہوگا۔ اچھا اب اگر یہیں پہ رک جائیے تو ایک لمحے دیکھ لیجئے، دنیا اسلام میں مسلمان تو ہر جگہ موجود ہیں، سرزمین مدینہ میں موجود، سرزمین مکہ میں موجود، یمن میں موجود، پورا عرب ہی مسلمان ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ مسلمان سب اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کو اطلاعات نہ پہنچے۔ حسین مکے آ گئے ہیں جہاں حج کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے، حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، تو ساری دنیا کے کلمہ گو مسلمان وہاں پہ جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے کہ حسین یہاں اس لیے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ یزید کی طرف سے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اب دنیا کا کوئی شہر، کوئی علاقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حسین کی ضرورت کیا تھی، حسین کس پریشانی میں مبتلا تھے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آگے بڑھ کے کہے یا حسین ہم حاضر ہیں، ہمارے گھر حاضر ہیں، ہمارے بازو حاضر ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ لیکن کسی نے اس وقت یہ جملہ نہیں کہا، نہ مدینے والوں نے، نہ مکے والوں نے، نہ یمن والوں نے، نہ بصرہ والوں نے، اور جو علاقے آپ کے ذہن میں آتے جائیں جہاں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، کہیں سے ایک حمایت کی آواز نہیں اٹھی۔ اس وقت کوفے کے لوگ، مصائب میں گھرے ہوئے لوگ، دشمن کے نرغے میں رہنے والے لوگ، اس اکثریت میں رہنے والے لوگ جو دشمنان اہل بیت تھے، وہاں انہوں نے کہا کہ اے حسین اور کوئی مدد کرے یا نہ کرے ہم مدد کے لیے حاضر ہیں۔ جو خطوط بھیجے گئے، جو حسین کو دعوت دی گئی، ان کا طرز عمل بعد میں کیا رہا ہم یہ بعد میں دیکھیں گے۔ آج کی ذمہ داری تو یہی ہے نا کہ حسین کو مدد کی پیشکش کی جائے، حسین کو پناہ کی پیشکش کی جائے۔ انہوں نے پناہ کی پیشکش کی، اور یہ صرف کوفے والے ہیں۔ پوری ملت اسلامیہ میں اگر کوئی فرض شناس ملا ہے تو کوفے والے ملے ہیں۔ اتنے بہت سے حاجی جمع تھے، ان میں سے کچھ لوگ دیکھتے کہ نواسہ رسول جس نے ہمیں حج کی تعلیم دی ہے وہ حج چھوڑ کے جا رہا ہے، اتنا اہمیت رکھتا ہے حسین کا جانا۔ کتنے لوگ مکے سے حسین کے ساتھ گئے، کتنے لوگ گئے ان حاجیوں میں سے؟ سب کو فکر یہ ہے کہ ہمارا حج تو ہو جائے نا، شاید دلوں میں خیال ہو کہ اگر حج کا موقع نہ ہوتا تو ہم حسین کے ساتھ چلتے۔ لیکن جناب غور فرمائیے، اس وقت جب پورے مکے میں ایک حاجی نے بھی اپنا حج حسین کے ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا، ایک حاجی نے بھی یہ قربانی دینے کے قبول کی نہیں کیا، اس وقت بھی کوفے والوں کا کردار ملاحظہ فرمائیے۔ حسین کے پاس آخر میں جب امام حسین السلام مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو گاہے گاہے کوفے والوں کی طرف سے قاصد آتے تھے۔ آخر میں 2 قاصد آئے، ایک کا نام مسر ابن قیس سیدابی تھا، دوسرے کا نام عبداللہ ابن عریقت تھا۔ ان دونوں کو امام نے کہا کہ یہیں ٹھہر جاؤ، ہم کوفے چلیں گے، تم ہمارے ساتھ چلنا۔ اب امام حسین السلام حج سے فقط ایک دن پہلے مکے کو چھوڑ رہے ہیں۔
اصولاً جو لوگ کوفے سے آئے ہیں، یہ آج کے زمانے کا سفر نہیں ہے کہ دورے پہ گئے تو رستے میں حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، نہیں، وہ زمانہ بڑا غیر معمولی سفر کا کارنامہ ہوتا تھا جب اتنا فاصلہ طے کر کے گئے، سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے یہ گروہ وہاں پہنچا ہے، یہ افراد وہاں پہنچے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ مولا ایک دن کی بات ہے، ہمیں حج ادا کر لینے دیجئے، اتنی بڑی نعمت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ کی موجودگی میں حج ادا کریں گے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو کون سا حج حاصل ہو رہا ہے یا کون سا حج چھوٹ رہا ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کیا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں اصحاب امام کے ساتھ واپس ہوئے۔ جناب سعید ابن عبداللہ حنفی وہ شخصیت ہیں کہ جو امام کے ساتھ یہ بھی قاصد تھے، یہ وہ شخصیت ہیں جو کربلا میں وقت ظہر امام کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے جسم پہ تیروں کو برداشت کرتے رہے اور جام شہادت پیش کیا۔ مسر ابن قیس سیداوی وہ شخصیت ہیں کہ جو ان کو امام حسین السلام نے جب روانہ ہوئے ہیں تو کہا کہ تم پہلے جا کے کوفے والوں کو بتا دو کہ حسین تمہاری دعوت کے اوپر آ رہے ہیں، تم استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کوفے کے قریب پہنچے، ان کو ابن زیاد کی فوجوں نے گرفتار کر لیا۔ اب گرفتار کر کے دارالامارہ میں پیش کیا گیا۔ مسجد تھی یہی مسجد کوفہ، اس میں وہ بیٹھا ہوا تھا ابن زیاد۔ اس نے کہا کہ ممبر پہ جاؤ اور جا کے حسین پہ سب و شتم کرو، نعوذ باللہ حسین کو گالیاں دو، حسین پہ لعنتیں بھیجو۔ یہ بڑے اطمینان سے اٹھے، جناب مسر ابن قیس سیداوی بڑے اطمینان سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب دنیا حیران کہ حسین کا بھیجا ہوا، حسین کا وفادار، حسین کا شیعہ اب کیسے حسین کو برا بھلا کہے گا۔ ممبر پہ گئے، جا کہا اے اہل کوفہ، مجھے امام حسین نے یہ خبر دے کے بھیجا ہے کہ میں تمہاری دعوت پہ آ رہا ہوں، اب تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ میں نے حسین کا پیغام پہنچا دیا، ابن زیاد اپنے جلاد سے کہے میری گردن حاضر ہے۔ یہ ہے کوفے کا شیعہ۔ یہ ہے کوفے کا شیعہ، اور یہ ایک نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عریقت کا بھی ایک میں نے نام لیا تھا، یہ کوفے کے نہیں ہیں۔ امام حسین السلام کے کو بچپن میں کھلانے والی خاتون تھیں، ان کے صاحبزادے ہیں، امام نے ان کو بھی بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ بھی بعین ہی یہی واقعہ پیش آیا اور انہوں نے بھی اس وقت حق ادا کر دیا۔ بہر طور کوفے کے لوگ جتنے بھی گئے تھے، سعید ابن عبداللہ حنفی انہوں نے جام شہادت پیا کربلا میں، اور جناب مسر ابن قیس سیداوی امام حسین کے قاصد بن کے گئے، کوفے سے آئے تھے، واپس کوفے گئے اور وہاں جام شہادت پیش کیا۔ یہ کردار ہے شیعوں کا اس زمانے میں کہ ابھی کربلا شروع نہیں ہوئی، اس وقت یہ کردار ہے۔ اچھا، اب بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، کیا کروں کہ وقت ساتھ نہیں دے رہا کہ میں ایک ایک لمحے پہ رک کے پوری توجہ دلاؤں، نہ معلوم کب کی زنگ ہے جس کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں امام حسین السلام نے 8 دن قیام کیا ہے۔ اس 8 دن میں ذرا سوچ لیجئے کہ یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام نہیں ہے کہ ہم کربلا جا کے ٹھہریں گے۔ وہ جو محضر شہادت میں شہادت گاہ لکھی ہوئی ہے وہ امام جانتے ہیں، علم امامت میں سب چیزیں واضح ہیں، لیکن جہاں تک ظاہری اسباب ہیں اس میں صورتحال یہ ہے کہ امام مکے سے روانہ ہوئے، ابھی جب جب کوفے عراق میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک منزل آتی ہے قادسیہ۔ حجاز سے اگر آئیں تو قادسیہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد نجف کا علاقہ آتا ہے، کوفے کا علاقہ آتا ہے، اس کے بعد کربلا آتا ہے۔ تو یہ جو حجاز سے امام روانہ ہوئے قادسیہ تک نہیں پہنچے تھے، قادسیہ سے پہلے تھے کہ اطلاع ملی کہ ابن زیاد نے 5000 فوجیوں کا ایک دستہ حسین ابن تمیم کی نگرانی میں قادسیہ کے مقام پہ ٹھہرا دیا ہے کہ امام حسین السلام جب یہاں سے گزرنے لگیں تو ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو لے جا کے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ امام علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ راستہ روک کر فوج ٹھہری ہوئی ہے، وہ حر ابن یزید ریاحی جو تھے، وہ جو 1000 سپاہی ان کے تھے، وہ اسی فوج کا حصہ تھے جو پورے علاقے کی نگرانی کر رہے تھے کہ حسین کہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ حسین کو یہ اطلاع مل گئی کہ قادسیہ کے مقام پہ فوج ٹھہری ہوئی ہے۔ قادسیہ چوراہا تھا، مرکز بنتا تھا۔ امام حسین السلام نے فیصلہ کیا کہ ہم قادسیہ سے نہیں گزریں گے، قادسیہ سے بائی پاس کرتے ہوئے امام کسی اور طرف نکلے۔ جس طرف امام نکلے ہیں وہ نہ پہلے سے پروگرام میں شامل ہے،
نہ وہ کوئی راستہ ہے۔ اب امام کوفے کی طرف نہیں جا رہے، وہ اب ایک اور نیا راستہ اختیار کر کے ادھر جا رہے ہیں۔ یہ راستہ ایسا ہی الگ تھلگ تھا کہ حر اس راستے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، یعنی اس کو خبر تو مل گئی کہ امام یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے اتنی دور نکل آیا تھا کہ جو راستے میں پانی تھا وہ پانی ختم ہو گیا اور اس کے سپاہی پیاس سے مر رہے تھے۔ تو امام حسین السلام نے شراف کی منزل پر، جو کربلا سے بہت دور الگ تھلگ ہے، کوفے کے راستے سے ہٹ کے ہے، وہاں پر یہ پانی پلایا تھا یزید کی فوجوں کو، جو حر ابن یزید رہائی کے دستے کو، اور پھر اس کے بعد یہاں سے قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ اب بھی کربلا منزل نہیں ہے، ابھی بظاہر یوں ہی چلے جا رہے ہیں۔ کیوں یوں ہی چلے جا رہے ہیں؟ حر سے جو مکالمہ ہوا اس کے اندر ایک بات پہ تصفیہ ہوا کہ امام کہہ رہے تھے کہ میں مدینے واپس چلا جاتا ہوں، حر کا اصرار تھا کہ میں آپ کو کوفے لے جانے کے لیے آیا ہوں، مجھے تعینات کیا گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفے لے جاؤں۔ امام نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تو ہمیں گرفتار کرے۔ تو پھر اس نے کہا جی میں بھی مجبور ہوں، میں آپ کو مدینے بھی نہیں جانے دے سکتا۔ تو طے ہوا کہ نہ حسین مدینے کی طرف جائیں گے نہ کوفے کی طرف جائیں گے، کوئی تیسرا راستہ، ایک غیر معین تیسرا راستہ ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران میں حر اپنا قاصد بھیجتا ہے ابن زیاد کے پاس، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرے گا، پھر ابن زیاد جو حکم دے گا اس کے مطابق عمل ہوگا۔ چنانچہ یہ قافلہ اس طرح سے ایک تیسری ڈائریکشن میں چلتا ہوا نینوا کے مقام پہ پہنچا تھا کہ یہاں پر ابن زیاد کا کارندہ پہنچ گیا۔ اس نے کہا حسین جہاں بھی پہنچے ہیں ان کو فوراً روک لیا جائے اور ان کو بے آب و گیا جگہ، ایسی جگہ جہاں نہ گھاس اگتی ہو نہ پانی ہو، وہاں پہ ٹھہرایا جائے۔ حر یہ خط لے کے پہنچ گیا امام کی خدمت میں، مولا میں مجبور ہوں، مجھے یہ حکم ملا ہے۔ امام نے کہا کہ نہیں، یہ جگہ ہمارے نزدیک مناسب نہیں ہے، ابھی اور آگے چلو۔ اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، غازریہ کی منزل آئی، شفیہ کی منزل آئی۔ ہر موقع پہ حر کہتا تھا مولا یہاں رک جائیے، امام کہتے تھے نہیں، ہمیں کسی اور جگہ کی تلاش ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر حسین کا اپنا گھوڑا رکا۔ اب دیکھیے بظاہر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں یہ جگہ کون سی ہے۔ امام پوچھ رہے ہیں یہ جگہ کون سی ہے؟ ارد گرد کی بستیوں کے نام لوگ جانتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، کوئی کربلا نہیں کہتا۔ ہوتے ہوتے کسی نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ حسین علیہ السلام نے خاک اٹھائی، سونگھی اور کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی، ہمارے پردے چادریں اتاری جائیں گی، ہمارے خیمے جلائے جائیں گے، ہاں یہیں پہ خیمے لگا دو۔ یعنی اعلان شدہ کوئی پروگرام نہیں ہے کربلا جانے کا، کربلا کا پہنچنا۔ اب یہ نگاہ امامت میں مقام کون سا ہوگا، مقام شہادت، یہ حسین فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ پہلے سے شیعوں کو نہیں معلوم کہ حسین کہاں جائیں گے، کہاں قیام کریں گے۔ حسین ایک بے نام جگہ، گمنام جگہ پر جا کے قیام کر گئے۔ اب یہاں پر 2 محرم کو آپ آئے ہیں، 2 محرم سے قیام شروع ہوا، 10 محرم کل 8 دنوں میں پورا واقعہ کربلا ہو گیا۔ حر نے پیغام بھیجا ابن زیاد کے پاس، ہم اس مقام کے اوپر ٹھہر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے وہاں سے فیصلہ کیا کہ فوجیں بھیجی جائیں۔ وہ عمر ابن سعد کی سرکردگی میں 4000 آدمی پہلے بھیجے گئے، پھر اس نے خود اپنا ہیڈ کوارٹر کوفے سے نکال کر، درمیان میں ایک جگہ تھی نخیلہ، اس مقام کا نام تھا، وہاں کربلا اور کوفے کے درمیان، وہاں پہ آ کے اپنا کیمپ لگایا۔ شہر سے مختلف علاقوں سے فوج کا دستہ تیار ہوتا تھا، یہاں پہ آتا تھا، یہ اس کا کمانڈر مقرر کرتا تھا اور اس کو کربلا کی طرف بھیج دیتا تھا۔ یوں کوفے سے لگاتار فوجیں جانے لگیں۔ کہاں جا رہی ہیں؟ جہاں حسین ٹھہرے ہیں۔ حسین کہاں ٹھہرے ہیں عوام الناس کو نہیں معلوم، اس جگہ کا لوگوں کو اندازہ نہیں۔ اس کے باوجود جگہ کا پتہ نہیں، جگہ کا پتہ نہیں، کوئی مشہور و معروف جگہ نہیں ہے کربلا، یہ آج کا کربلا نہیں ہے، اس وقت کا اجنبی کربلا ہے۔ ایک ٹیلہ تھا، سرخ رنگ کی بجری کا ایک ٹیلہ تھا، اس کو کربلا کہتے تھے، بس وہ نام ہے جو آج پورے اس علاقے کا نام بن گیا۔ اس زمانے میں صرف ایک ٹیلے کا نام تھا۔ ذرا خود سوچئے کہ آپ کے شہر میں کتنے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوں گے، مقامی لوگ اس کا کوئی نام بھی بتاتے ہوں گے، لیکن شہر کے کتنے آدمیوں کو اس کا نام معلوم ہوگا؟ تو چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کا نام کون جانتا ہے، وہ بھی ایک ویرانے میں ٹیلہ۔ لیکن اب صورت احوال یہ ہے کہ اب کربلا شروع ہو رہی ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ امام اجنبی جگہ پہ جا کے ٹھہرے ہیں، 8 دن میں سارا واقعہ ہو گیا ہے۔ اس عالم میں کوفے سے
حسین کی مدد کرنے کے لیے کتنے لوگ پہنچے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کربلا مدینے سے حسین چلے بنی ہاشم کے لوگوں کو لے کے، مکے سے کوئی نیا آدمی شامل نہیں ہوا سوائے ان 2 کوفیوں کے جو وہاں پہ گئے تھے، باقی وہی بنی ہاشم میں جو امام حسین کے ساتھ آئے ہیں۔ راستے میں بھی کوئی شامل ہوا تو بنی ہاشم کے افراد، حضرت عون محمد راستے میں شامل ہوئے، بنی ہاشم کے افراد تھے۔ یعنی لشکر ابھی تک جو ہے وہ صرف بنی ہاشم کے جوانوں اور بچوں کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ کل سرمایہ ہے جس کو لے کے حسین کربلا میں آئے ہیں۔ کربلا میں یہ تعداد کم سے کم 72 تک تو پہنچی۔ یہ 72 کیسے بنی؟ نام بنام بتا سکتا ہوں۔ 65 آدمی، 60 اور 5، 65 آدمی وہ ہیں جو کوفے سے جا کے حسین کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ بنی ہاشم کے افراد کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اس کے بعد پوری لشکر حسینی کا شمار کر لیجئے، ہر شخص کوفے سے آیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر، بریر حمدانی، مسلم ابن اوسجہ، زہیر ابن قین، عابس ابن شبیب شاکری، جناب سعید ابن عبداللہ حنفی، جس کا نام لیجئے گا سب کے سب کوفے کے لوگ ہیں۔ اور کیسے پہنچے ہیں؟ راتوں کے وقت چھپ چھپ کے آئے، یزید کی فوج میں شامل ہو کے آئے، کبھی غلام کو الگ بھیجا، خود الگ آئے، اس طریقے سے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اب آپ کے نزدیک کوفے والوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا؟ محلوں میں پہرے ہیں، جگہ جگہ جاسوس متعین ہیں۔ آبادی کی شکل یہ ہے کہ ہر قبیلے کے نام کا ایک محلہ آباد ہے۔ اس قبیلے کا سردار جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی حکومت کو ضرورت پیش آئے تو وہاں سے اپنے فوجیوں کو اکٹھا کرے اور وہ لے جا کے پیش کرے۔ جب حکومت کو کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی جرم ہوا، کوئی خطا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں کے علاقے میں ہوئی ہے، اس کے سردار کو بلا لو۔ اب اس سردار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مجرم کو پیش کرے، عدالت میں لائے۔ اس وقت ابن زیاد کا حکم ہے کہ اگر کسی محلے سے کوئی فرد حسین کی مدد کے لیے گیا تو ہم اس کے ساتھ تو بعد میں جو سلوک ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ابھی ہم اس سردار کو زندہ نہیں رہنے دیں گے جس نے ان کو جانے دیا ہوگا۔ اس کے اور اس کے گھر والوں کی خیر نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ جن کو اپنی نوکری عزیز ہے وہ اپنے محلوں کی کتنی کڑی نگرانی رکھتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں محب علی کون ہے، وہ کون ہے جو علی ابن ابی طالب کا شہدائی ہے۔ اب ان کی نظر خاص طور پہ ان پہ ہوگی۔ ایسی صورت میں ان میں سے 65 آدمی کربلا پہنچ جائیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بات اگر معمولی لگے تو ذرا مدینے کی صورتحال بھی دیکھیے، جہاں اپنے ہاتھوں سے خلیفہ بنانے والے مسلمان، ان کے سامنے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا۔ 40 دن محاصرہ رہا ہے، 8 دن کی بات نہیں ہے، 40 دن محاصرہ ہوا ہے۔ اور محاصرہ مقامی لوگوں نے نہیں کیا، باہر سے آئے ہوئے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے آ کے خلیفہ کا محاصرہ کر لیا ہے، خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں تم انتقام کے لیے جو دل چاہے کرتے رہو۔ آج بتاؤ کہ جب خلیفہ قتل ہو رہا تھا اس وقت شہر کی پوری آبادی کیا کر رہی تھی؟ تم اپنے شہر میں اپنے خلیفہ کی حفاظت نہیں کر سکے، کوفے والوں کو سلام کرو کہ انہوں نے اتنی پابندیوں کے باوجود حسین سے وعدہ نصرت کو اس طرح نبھا دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے کوفے سے جو آ رہا ہے یہ محض اتنی سی بات نہیں ہے کہ چند افراد اپنی جان پہ کھیل گئے اور آ گئے میدان میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہل و عیال کوفے میں ہیں، جن کے عزیز، جن کے بچے، جن کی بیویاں، یہ سب کوفے میں ہیں۔ کوفے کا حکمران ابن زیاد جیسا شقی القلب شخص ہے، وہ یہ تو اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن اس کے بعد بیوی بچے بھی خیریت سے نہیں رہنے پائیں گے، ان سب کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ انسان اپنی جان پہ کھیل سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ رے کوفے والو، تمہاری عظمت کو سلام کہ تم نے کسی قربانی کی پرواہ نہیں کی، تم حسین کی نصرت کے لیے پہنچ گئے۔ اچھا، جو یہ ان میں سے جو قیدوں میں تھے، جو ادھر ادھر تھے، جن تک اطلاع نہیں پہنچ سکی، یہ 8 دن میں جو کچھ ہوا، یہ آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ موبائل کے ذریعے سے فوراً اطلاعات پہنچ جائیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب تک کوئی آ کے اطلاع نہ دے اس وقت تک کوئی خبر نہیں آتی۔ افواہیں گشت کر رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ امام حسین کہاں ہیں، کیا واقعات ہوئے۔ اس دوران میں واقعہ کربلا ہو جاتا ہے۔ اب اس مرحلے پر تھا کہ نصرت کریں، یہ دوسرا مرحلہ تھا نا۔ پہلی اسٹیج تھی
کہ جب امام گھر سے باہر نکلے ہیں پناہ کی ضرورت ہے تو کوفے کے علاوہ کسی نے پناہ نہیں دی، پناہ کی پیشکش نہیں کی۔ جب نصرت کا وقت آیا تو کوفے والوں کے علاوہ حسین کی نصرت کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ کتنے آدمی مدینے سے آئے تھے حسین کے ناصر، کتنے حسین کے مددگار مکے سے آئے تھے، سوائے گھر کے افراد کے کوئی بھی مکے اور مدینے سے نہیں آیا ہے، سب کوفے سے آئے ہیں جو اپنی جانیں قربان کرتے رہے۔ کربلا کے شہادت نامے کے تمام تر حسن کی ذمہ داری اہل کوفہ کے اوپر ہے، جنہوں نے اپنے لہو سے اس کو رنگین کیا ہے۔ یہ دوران واقعہ کربلا ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد اب تو کم از کم مسلمانوں کو ہوش آ جائے۔ نواسہ رسول مارا گیا، گھر کے افراد کو بازاروں میں پھرایا گیا، تمام تر ظلم و زیادتی ہو گئی۔ کسی طرف سے تو صدائے احتجاج اٹھے، کوئی تو آواز بلند کرے، کوئی تو صدا اٹھے۔ کیفیت یہ ہے کہ فتوے گھڑے جا رہے ہیں یزید کی حمایت میں، تائید میں۔ پھر شہر کوفہ واحد جگہ ہے کہ سن 64 ہجری میں سلیمان ابن سرد خزائی اٹھے کہ ہم انتقام حسین کے لیے اٹھے ہیں، جب تک یا تو بدلہ لیں گے، دشمن کو ختم کر دیں گے، یا اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اور اس کے بعد مختار سقفی اٹھے اور انہوں نے چن کے بدلہ لیا۔ 40,000 سے زیادہ کہا جاتا ہے دشمنان اہل بیت کو انہوں نے قتل کیا ہے اپنے دور اقتدار میں۔ اور جناب کارنامہ اس مختار سقفی کا یہ ہے، کیا کہنے۔ اللہ جب کسی کو کسی کام کے لیے چنتا ہے تو اس کو کس انداز سے کام لیتا ہے۔ سن 66 ہجری 66 ہجرہ ربیع الاول کا مہینہ 13 تاریخ کو 13 ربیع الاول کو حضرت مختار سقفی نے خروج کیا دشمنوں کے شہر میں، قاتلان امام حسین کے شہر میں، جہاں یا حضرت عمر کی فوج کے شہر میں۔ ان چند لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا، اور یہ کمال ہے کہ گنتی کے چند شیعہ جن کو اس سے پہلے حضرت مسلم کی نصرت کے دوران مارا گیا، کربلا کے واقعے کے دوران مارا گیا، جو بعد میں بچے اسے ابن زیاد کے لوگوں نے گرفتار کیا، جیلوں میں ڈالا، مارا۔ قتل و غارت گری کا مسلسل دور اپنے طور پر تمام محبان علی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ جو گنتی کے چند محبان علی ہیں یہ اٹھے، انہوں نے شہر پہ قبضہ کیا۔ دشمنوں کا شہر ہے، قاتلان حسین کا شہر ہے، اس شہر پہ قبضہ کیا۔ اگلے سال سن 67 ہجری 67 ہجرہ رمضان کی 14 تاریخ، یعنی کل بنے 1 سال 6 مہینے، کل 1.5 مہینے، ربیع الاول سے لے کے اگلے سال کے ربیع الاول تک 1 سال ہوا، اور پھر ربیع الاول سے رمضان تک 6 مہینے ہوئے۔ کل یہ 18 مہینے کا دور ہے۔ اس 18 مہینے میں مختار سقفی نے دشمنوں کے شہر میں، قاتلوں کے شہر میں حسین کے ایک قاتل کو چن کے مارا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف ایک سپر پاور عبد الملک ابن مروان تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف دوسری سپر پاور عبداللہ ابن زبیر بیٹھا ہوا ہے۔ 2 چکی کے پاٹوں کے درمیان یہ ایک ننھی منی زبان مختار سقفی یہ ایک شہر کے اوپر اس طرح سے قابض ہوا کہ جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کر لیا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھا، اور مقصد پورا کر لیا تو اس کے بعد جب 14 رمضان آئی، چاروں طرف سے مصعب ابن زبیر کی فوجوں نے گھیر لیا، جام شہادت پیا اس اطمینان کے ساتھ کہ جس کام کے لیے اٹھا تھا وہ کام میں نے پائے تکمیل کو پہنچا دیا۔ آج منبر و محراب میں بیٹھ کر ہم تمام ماضی کو غلط کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہمارا ماضی انہی لوگوں کی وجہ سے درخشاں ہے۔ آج کوفے والے نہ ہوں تو دنیا میں شیعہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ کوفے والوں نے بتایا کہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں۔ تم ان اکثریت کو جو کبھی شیعہ نہیں تھے ان کو سامنے رکھ کر ہم سے ان شیعوں کو کیوں رد کروا رہے ہو کہ جو یقیناً شیعوں کے لیے فخر ہیں، جو شیعوں کے لیے بڑا ناز ہیں، ان کا وجود ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ کیا کہنے ان شیعوں کے جنہوں نے یہ پورا واقعہ، یہ پورا مرحلہ اس طرح سے سر انجام دیا۔ کربلا کے وقوع سے پہلے کی ذمہ داری صرف کوفے والوں نے پوری کی،
کربلا کے دوران کی تمام ذمہ داری صرف کوفے والوں نے پوری کی، اور کربلا کے ہو جانے کے بعد انتقام کی تمام ذمہ داری وہ بھی کوفے والوں نے پوری کی ہے۔ بتائیے، جن کی ابتدا بھی نصرت امام ہو، جن کا حال بھی نصرت امام ہو، جن کا مستقبل بھی نصرت امام ہو، ان کو ہم آج رد کر دیں تو پھر ہمارے دامن میں رہ کیا جائے گا؟ قیامت کے دن اگر شیعت فخر کے ساتھ بارگاہ رسالت میں جا کے پیش ہو سکتی ہے تو کوفے والوں کے اس عظیم کردار کے تحت آپ اکثریت کو نہ دیکھیے۔ بزرگان گرامی، جب کسی کے فضائل کا امتحان لینا ہوتا ہے، کسی کی اچھائی کا ذکر ہوتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ جو کامل ترین ہستیاں ہیں وہ کون ہیں۔ یہ بات ہو کہ صاحب وکالت کے پیشے میں آج کل کتنی ترقی ہوئی ہے پاکستان میں، تو یقیناً ڈھیروں وکیل ہوں گے جو بیک ڈور سے کچھ نظر نیاز پیش کر کے، کچھ تحفے تحائف پیش کر کے ملزموں کو ضمانت دلوا دیتے ہیں۔ کیا آپ ان وکیلوں کی بات کریں گے؟ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ بین الاقوامی عدالتوں میں ہمارے کون کون سے وکیل جاتے ہیں، ان قوانین کے ماہرین کون سے ہیں۔ آپ کہیں گے فلاں وکیل فلاں وکیل، اب میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ جب ذکر ہوگا تو ان چند بڑوں کا ذکر ہوگا کہ جنہوں نے اس پیشے کی شان ہیں۔ اگر یہ بات ہو کہ پاکستان میں طب کے میڈیکل کی سائنس نے کتنی ترقی کی، تو ان ڈاکٹروں کی بات نہیں ہوگی کہ جو پانی کے انجیکشن لگا لگا کے پیسے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان ماہر ڈاکٹروں کی بات ہوگی جو اپنے فن کے اندر اتنے ماہر ہیں کہ مرتا ہوا مریض جاتا ہے اور اس کو صحت کی نعمت عطا کر کے وہ واپس بھیجتے ہیں، ان کا ذکر ہوگا نا۔ ہمیشہ جو بہترین ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ارے کربلا ہے، سرزمین کربلا، یہاں بہت خون بہا۔ جب کربلا کی جنگ ہو رہی تھی تو خون ہی تو بہ رہا تھا نا۔ کس کا خون زیادہ تھا، یزید کی فوجوں کا یا حسین کی فوجوں کا؟ حسین کے تو 72 شہید تھے نا، یزید کی فوجوں کی تعداد تو کم از کم ہزاروں میں تھی جو مارے گئے کربلا میں۔ ان ہزاروں کا خون اسی سرزمین میں ہے، ان 72 کے خون کے چند قطرے یہ بھی اسی زمین میں ہیں، لیکن آج زمین خاک شفا کہلاتی ہے تو اپنی اکثریت کے لہو کی وجہ سے نہیں، اس اقلیت کے پاک خون کی وجہ سے۔ تو کوفے کی عظمتوں کا تذکرہ کرنا ہے تو یہ مت دیکھو کہ وہاں دوسری خلافت کے زمانے آباد کیے گئے لوگ کون تھے، یہ نہ دیکھو کہ وہاں قاتلان حسین کون تھے، وہاں دیکھو کہ محبان علی کا کردار کیا تھا۔ جب شیعوں کی بات ہوگی تو شیعوں کو دیکھو وہ کون سے تھے۔ جناب والا، در حقیقت صورتحال یہ ہوئی کہ تاریخ میں وہ جتنے جو اس تمام موقع پر مجرم تھے، حسین مارا جاتا رہا، حسین کے جس وقت ضرورت تھی پناہ دینے کی انہوں نے پناہ نہیں دی، جب مدد کرنے کی ضرورت تھی مدد نہیں کی، جب آپ کی شہادت کے بعد صدائے احتجاج بلند کرنے کا وقت تھا صدائے احتجاج نہیں بلند کیا۔ اب ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ احساس ندامت کو دبانے کے لیے یا احساس ندامت سے عہدہ برا ہونے کے لیے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کو اس بری طرح سے کنڈیم کرو، اس طرح سے نظر انداز کرو کہ ان کو کوئی انگلی ان کی طرف نہ اٹھا سکے۔ بھائیوں، مجرم تو وہ ہیں جنہوں نے اس وقت مدد نہیں کی جب حسین کو مدد کی ضرورت تھی، اس وقت کربلا نہیں پہنچے جب کربلا پہنچنے کی ضرورت تھی، اس وقت صدائے احتجاج بلند نہیں کی جب صدائے احتجاج بلند کرنے کی ضرورت تھی۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آپ حسین کے لیے روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، صرف عزائے حسین اس لیے کہ ذکر حسین ہوتا رہے، ان کی شہادت کا بیان ہوتا رہے۔ کون سی دنیا مخالفت کرتی ہے؟ میرا عزیز مر جائے میں اس پہ روتا رہوں تو دنیا کے تسلیاں دے گی، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ اپنے عزیز پہ رونا اس کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے، رو رہا ہے ہم چپ کرا دیں۔ لیکن اگر ذمہ داری کسی اور کی ہو اور یہ ذمہ داری وہ ادا نہ کر سکیں تو وہ کہیں گے نہیں، رونا تو بری بات ہے، رونا ہی نہیں چاہیے، حسین کا ماتم نہیں ہونا چاہیے، حسین کا جلوس نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ خود اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرنے والے ہیں جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کوفی ملزم ہیں، مجرم ہیں، مختار سقفی نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ سب وہ کر رہے ہیں جو خود زندگی میں کچھ نہیں کر سکے۔ اپنے اس فخر کو اپنے سینے سے لگائے رکھیے۔
کچھ لوگوں کے کچھ عزائم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شاید وہ چیز جس کو آل محمد نظر انداز کرتے رہے، اب ان کے ذہن میں وہی ان کا مطمع نظر بن گیا ہے۔ یہ وہ تخت و تاج ہے جسے علی ابن ابی طالب نے ٹھوکریں لگائیں، امام حسن نے نظر انداز کیا، امام رضا نے ہاتھ میں آنے کے باوجود اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تمام آل محمد جس اقتدار کو ٹھکراتے رہے، آج کچھ لوگوں کا مطمع نظر وہ اقتدار بن چکا ہے۔ نتیجتاً ان کو پورا ماضی، چونکہ ماضی میں ان کو اپنے کردار کی مثال نہیں ملتی، جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ نہ اماموں کی زمانے میں ملتا ہے، نہ امام کے ماننے والوں کی زمانے میں ملتا ہے، اس لیے وہ پورے ماضی سے انکار کر دینا چاہتے ہیں، ان کی نفی کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن جو فکر اسلامی سے پوری طرح واقف ہیں، ان کے لیے ان کے اس انکار کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے پیش نظر طرز عمل آل محمد ہے۔ اور بس سامعین گرامی، اب بات کو ختم کرتے ہوئے بہت تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خدا کرے میرا پیغام پہنچ گیا ہو اور آپ حضرات سوچنا تو شروع کریں اس انداز سے کہ کبھی یہ بھی تو دیکھیں کہ کوفے والوں کا کردار کیا رہا ہے کربلا میں۔ میں تو کہتا ہوں کہ صرف شیعہ نہیں بلکہ قیامت کے دن دنیا بھر کی اقوام میں اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ شہادت حسین پر ہمارا دفاع کا سامان کر سکتا ہے تو وہ اہل کوفہ ہے۔ ان کو پیش کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو سچے مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے، طرز عمل یہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے راہ حق میں قربانیاں دی جاتی ہیں۔ کل جو بدر میں مسلمانوں نے ایثار کا مظاہرہ کیا تھا، وہ ایثار اپنے نقطہ کمال پہ پہنچ گیا کربلا کے میدان تک پہنچ کر۔ بس سامعین گرامی، زحمتوں کو ختم کروں۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ معصوم کی زیر قیادت پہلی جنگ کا نام بدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلی جنگ بدر، اور معصوم کی قیادت میں آخری جنگ کا نام ہے کربلا۔ وہ رمضان سن 1 ہجری میں اور سن 2 ہجری میں، اور یہ سن 61 ہجری میں، کم و بیش 50 سال کا فرق ہے۔ یہی 50 سال 60 سال کا فرق ہے۔ یہی 60 سال ٹوٹل ان جنگوں پہ مشتمل ہیں جو معصوم کی قیادت میں لڑی گئی، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، یا جمل و صفین و نہروان ہو، یہ درمیان کی جنگیں ہیں۔ انہی سب میں اسلام کی جنگ کے سارے قاعدے قانون موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کی جنگ کو مثال نہ دیجئے، کیونکہ غیر معصوم کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگ کسی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتی، مثال نہیں بن سکتی۔ اب اس جملے کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، میں عرض کروں کہ غیر معصوم کے فیصلوں کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا، شریعت نے نہیں تسلیم کیا۔ احد میں گھاٹی کو چھوڑ دینا غیر معصوم کا فیصلہ، خندق خیبر میں کم از کم 3 دن ورنہ 39 دن علم دے کر بھیجنا غیر معصوم کا فیصلہ، اس کا نتیجہ بھی شکست، اس کا نتیجہ بھی شکست۔ معصوم کی اطاعت کی جائے تو کامیابی یقینی۔ لیکن سامعین گرامی، 17 رمضان 10 محرم ابتدا اور انتہا، بڑا دلچسپ پہلو ہے جب ان دونوں کا موازنہ کیا جائے۔ اس کے اندر جو جنگ ہوئی اس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اگر بدر میں مسلمان شکست کھا جاتے تو پھر اس کے بعد قیامت تک اسلام کا نام لیوا کوئی نہ ہوتا، اور اگر کربلا میں جو نتیجہ حسین نے حاصل کیا ہے وہ حاصل نہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی، تو آج اسلام نہ ہوتا۔ دونوں بقائے اسلام کی بنیادیں، اس نے بنیاد ڈالی تھی، اس نے قیام کا اہتمام کر دیا کہ قیامت تک باقی رہے گا اسلام۔ دونوں جنگوں کی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہم کربلا کو بھول سکے، نہ دشمن اسلام، حقیقت یہ کہ نہ ہم بدر کو بھولے نہ کربلا کو بھولے۔
دعائے ندبہ پڑھیے تو اس میں بھی بدر کا حوالہ موجود، ائمہ کی دعاؤں میں اس میں بھی بدر کا حوالہ موجود، ائمہ کی کئی دعاؤں میں بدر کا حوالہ موجود ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دشمن بھی بدر کو نہیں بھولا، جنگ کربلا میں ہوئی، سامنے قیدی کھڑے ہیں، کربلا کے قیدی، اور یزید کہہ رہا ہے آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ بدر ذہنوں پہ چھائی ہوئی تھی اور کربلا آج ذہنوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ مسلسل یزید کا دفاع اور حسین کی شخصیت کو مسخ کرنے کا اہتمام، لیکن نہ بدر کی حقیقت کو مٹایا جا سکا نہ کربلا کی حقیقت کو مٹایا جا سکا۔ ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں، ان دونوں جنگوں سے پہلے ایک رات گزری، وہاں 16 اور 17 کی درمیانی رات، رمضان کی 16-17 کی درمیانی رات، اور یہاں 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، جسے اب شب عاشور کہتے ہیں۔ عجیب منظر ہے، وہ بھی پورا رات رسول نے مصلی پہ گزاری، یہ بھی پورا رات حسین نے مصلی پہ گزاری۔ وہاں بھی خدا کی بارگاہ میں دعائیں، یہاں بھی خدا کی بارگاہ میں دعائیں۔ بڑا مقبول لمحہ ہے دعاؤں کا یہ 17 کی شب جو ہے نا، جو گزری ہے، وہ شب عاشور بھی اور یہ بھی، اس لیے کہ اس میں جو دعائیں مانگی گئیں سب پوری ہوئیں۔ دعا کیا تھی؟ جب 17 کی شب کو رسول دعا مانگ رہے تھے تو ان کی دعا یہ تھی کہ پروردگارا یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو تیرا نام لیوا ہیں، یہ مٹ گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو بچا لے، ان کو کامیابی عطا فرما۔ اسی نوعیت کی دعا 10 محرم کو مانگی جا رہی، شب عاشور، لیکن حسین کہہ رہے ہیں پروردگارا یہ چند ہیں تیرے نام لیوا جن کو لے کے میدان میں آیا ہوں، ان سب کی قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ عجیب بات ہے، وہاں بقا کی دعا، یہاں مٹ جانے کی دعا۔ سوچتا رہا کہ یہ فرق کیا ہے، تو ذہن میں آیا کہ کاشتکار کوشش کرتا ہے کہ چن کے ایسے بیج لائے کہ جس سے اچھی فصل اگ سکے۔ اب جب وہ بیج لا رہا ہے تو اسے ایسی جگہ رکھ رہا ہے کہ جہاں کیڑے اس کو کھا نہ سکیں، گھن نہ لگ جائے، کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، نمی نہ ہو جسے پھپھوندی لگ جائے، ہر طرح سے بچا رہا۔ لیکن یہی دانے جو وہ لایا ہے، جب اس کو زمین میں بکھیر دیتا ہے تو اب پانی دے رہا ہے کہ جلد از جلد گل جائیں، یہ اپنے دامن کو شگافتہ کریں، اس میں سے پودا نکل آئے۔ اس وقت اس لیے بچا رہا تھا کہ اگر آج نہ بچے یہ دانے تو کل درخت نہیں حاصل ہو سکے گا، اور اب کھیت میں اس لیے ڈال کے اس کو سپرد کر رہا ہے مٹی کے کہ مٹی ہو جائیں تاکہ وہ تناور درخت بن سکے جو اس کے نشو و نما کا سامان بن جائے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جو بدر کا مرحلہ ہے وہ بیج جمع کرنے کا مرحلہ ہے، اور کربلا اسلام کے بیج کی کاشت کا مرحلہ ہے۔ اس لیے یہاں کوئی بچنے نہ پائے۔ بدر کے اندر مسلمانوں کو بچانے والا ایک علی، کربلا کا معرکہ زیادہ بڑا تھا، حسین ایک نہیں 3 علی لے کے آئے تھے، 3 علی لے کے آئے تھے۔ اسلام کو قیامت تک کے لیے بچانا ہے نا، وہاں تو ایک جنگ کا معاملہ تھا، ایک جنگ میں کامیابی کی فکر تھی، اب تو قیامت تک اس کو ہر جنگ کے میدان میں فتح پانی ہے۔ اس لیے حسین 3 علی لے کے آئے، اور پھر تینوں علیوں کے لڑنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ ایک نے وہ جنگ کی کہ تاریخ نے حسین کی جنگ کے بعد اس کی جنگ کا تذکرہ کیا، ایک وہ تھا کہ جس نے جنگ نہیں کی لیکن فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، اور تیسرے کے کیا کہنے۔ ان دونوں نے ایک برچھی کھا کے راہ خدا میں قربان ہو گیا، ایک تیر کھا کے دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن جو تیسرا علی تھا اسے ایک موت قبول نہیں تھی، اس نے قدم قدم پہ موت کا سامنا کیا، کبھی کوفے کے بازار میں موت، کبھی یزید کے دربار میں موت۔ سید سجاد کے مصائب کی حد نہیں ہے،
بس ایک جملہ کہہ کے زحمتیں ختم کروں آپ کی. امام حسین علیہ السلام کے صبر کے کیا کہنے. سید الصابرین، فخر صابرین ہے حسین. اس نوعیت کا صبر کہیں اور نظر نہیں آئے گا جو کربلا میں حسین نے دکھایا. لیکن ایک عجیب مقام آیا. حسین گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، فرش کربلا پہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. اب راز و نیاز کی منزلیں ہیں. دنیا کے جو ماسوا ہے، خدا کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، حسین کی نگاہ میں اس کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ حسین ابھی زندہ ہیں یا روح قفص انسری سے پرواز کر گئی. ابن زیاد نے کہا کہ معلوم تو کرو کہ حسین زندہ ہیں. عمر ابن سعد نے کہا کہ معلوم تو کرو کہ حسین ابھی زندہ ہیں یا ختم ہو گئے. یہ سجدہ جس طرح سے ہو رہا ہے استغراق کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں. اب کیسے معلوم کیا جائے؟ ہمت نہیں پڑ رہی کہ حسین کے قریب کوئی جائے. اس وقت شمر نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں، ابھی معلوم ہو جائے گا. ایک مرتبہ حسین کے قریب گیا، جا کے آواز دی ذرا نیزے برداروں کے گروہ آ جائے. چلو، چل کے زینب و کلثوم کے خیموں کو لوٹ لو. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ دونوں کوہنیوں کے بل حسین نے اپنے جسم کو اٹھایا. ابن زیاد ابھی حسین زندہ ہے، عمر ابن سعد ابھی حسین زندہ ہے. یہ تو حسین نے گویا خیموں کے لٹنے کا منظر ایسا تھا کہ حسین کے لیے یہ دیکھنا ان کی، اب میں کیا کہوں، میرے لفظ نہیں ہیں، یعنی حسین کے لیے وہ قابل قبول نہیں تھا. سید سجاد تیرے صبر کو سلام کہ تو نے خیموں کو لٹتے بھی دیکھا اور سربراہ ماؤں اور امیوں کو لے کے بازاروں میں پھرتا رہا، درباروں میں جاتا رہا. سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. رب العالمين ہمارے تذکرے کو قبول فرما.